السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج سے قبل دہلی میں غیر معمولی سرگرمیاں۔ چندر بابو نائیڈو کی راہل گاندھی، شرد پوار، اکھلیش یادو اور مایاوتی سے ملاقاتیں۔ مابعد نتائج، حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ مکہ مسجد بم دھماکے اور فائرنگ واقعے کو 11 سال مکمل۔ ملزمین بری، متاثرین آج بھی انصاف کے طلبگار۔ شہر میں غیر معمولی بندوبست۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن کو تروپتی مندر کا پجاری بنا دیا جائے، ہنمنت راؤ کی تجویز۔ اور چندرائن گٹا میں خوفناک سڑک حادثہ، باپ اور بیٹے کی برسر موقع موت، 2 لڑکیاں شدید زخمی۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایک ایسے وقت جبکہ ملک میں جاری پارلیمانی انتخابات کے 7ویں اور آخری مرحلے کے لیے اتوار کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور آئندہ جمعرات کو نتائج کا اعلان ہوگا۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو مرکز میں بننے والی حکومت کی تشکیل کے لیے قومی دارالحکومت دہلی میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ نائیڈو جو 90 کے دہے میں کنگ میکر کی حیثیت سے ایچ ڈی دیوے گوڑا اور اٹل بہاری واجپئی کو وزیر اعظم بنانے میں ایک کلیدی رول ادا کر چکے ہیں، نے ماقبل انتخابی نتائج اپنی مساعی کے طور پر صدر کانگریس راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ انہوں نے این سی پی کے قائد شرد پوار، سماجوادی پارٹی قائد اکھلیش سنگھ یادو، بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی سے ملاقاتیں کی۔ سیاسی ذرائع بتاتے ہیں کہ چندر بابو نائیڈو بی جے پی اور نریندر مودی مخالف تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں۔ 1982 میں تلگو دیشم پارٹی کا قیام کانگریس کی مخالفت میں ہوا تھا، تاہم ایک طویل عرصے تک کانگریس کی مخالفت کے بعد گزشتہ سال تلگو دیشم نے بی جے پی کے ساتھ ناتا توڑ کر کانگریس سے قربت اختیار کی۔ ذرائع کے مطابق نائیڈو نے صدر کانگریس راہل گاندھی کے ساتھ اپنی ملاقات میں علاقائی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ان کے مذاکرات اور ملک میں ایک غیر بی جے پی حکومت کو یقینی بنانے ان کی مساعی کی پیش رفت سے انہیں واقف کروایا۔ مکہ مسجد میں ہوئے بم دھماکہ اور فائرنگ واقعے کے 11 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ملزمین آزاد ہیں، متاثرین کو انصاف نہیں ملا۔ بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ بھی برفدان کی نظر ہو چکی ہے۔ پیش ہے 40 بیورو کی یہ رپورٹ۔ 18 مئی 2007 کو فرقہ پرست دہشت گردوں نے حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بم دھماکہ کرتے ہوئے متعدد مسلمانوں کو موت کی آغوش میں سلا دیا تھا۔ 18 مئی 2007 کو جب مکہ مسجد میں دھماکہ ہوا، روایتی طور پر اس دھماکے کے پیچھے مسلم نوجوانوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کئی بے قصور نوجوانوں کو 1 مہینے سے زیادہ تحویل میں رکھ کر انہیں اذیتیں دی گئیں۔ دھماکے کے بعد کئی شدت پسند تنظیموں کا نام لیا گیا اور اس سے مسلم نوجوانوں کو بھی جوڑا گیا۔ کسی تحقیقاتی ایجنسی نے اس وقت اس شبے کا بھی اظہار نہیں کیا تھا کہ اس کے پیچھے ہندو بنیاد پرست اور دہشت گرد ملوث ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح مسلم نوجوانوں پر انگلی اٹھائی گئی۔ اتنا ہی نہیں، دھماکے کے فوری بعد احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر فائرنگ بھی کی گئی، جس میں بھی کئی افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ 2 ایسے واقعات تھے جس نے حیدرآباد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف بم دھماکے سے مسلمانوں کی موت ہوئی تو دوسری طرف پولیس فائرنگ میں بھی متعدد مسلم مارے گئے۔ اس وقت کی کانگریس حکومت نے فائرنگ واقعے کی تحقیقات کے لیے 2 جون کو بھاسکر راؤ کمیشن کا قیام عمل میں لایا اور اس کمیشن نے 3 سال سے زائد عرصے تک فائرنگ واقعات میں تفصیلات جمع کی
اور بالآخر 2010 میں یہ رپورٹ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے روشیا کو پیش کر دی گئی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2010 میں بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ حکومت کو پیش تو کر دی گئی، لیکن اسے منظر عام پر آج تک نہیں لایا گیا اور نہ ہی فائرنگ کے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ مکہ مسجد بم دھماکے میں جب سال 2010 میں RSS کے پرچارک اسیمانند کو گرفتار کیا گیا تو حیدرآباد پولیس کے دعووں کی قلعی کھل گئی کہ اس دھماکے کے پیچھے مسلم نوجوان ملوث تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مسلم نوجوانوں کی گرفتاری پر شدید احتجاج کیا اور حکومت کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ ناکردہ اذیتوں کا سامنا کر چکے مسلم نوجوانوں کو معاوضہ ادا کیا جائے اور انہیں کنڈکٹ سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر اویسی کے اس مطالبے کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے قبول کیا اور اسمبلی میں اس بات کے لیے معافی بھی مانگی گئی۔ جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں معاوضہ بھی دیا گیا، لیکن 2014 کے بعد جب NDA حکومت اقتدار پر آئی اور وزیر اعظم نریندر مودی بن گئے تو پھر مکہ مسجد بم دھماکے کی تحقیقات پر بھی انگلیاں اٹھنے لگیں۔ اسیمانند، بھرت بھائی، لوکیش شرما، دیویندر گپتا ایک کے بعد ایک ملزمین کو ضمانت ملتی گئی۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ بعض اعلیٰ عہدیداروں پر دباؤ بھی ڈالا گیا تھا کہ وہ تحقیقات میں نرمی برتیں۔ NIA عدالت کے خصوصی جج رویندر ریڈی نے اس مقدمے کا فیصلہ سنایا، لیکن فیصلہ سنانے کے بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور پھر BJP میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس مقدمے کے ملزمین اسیمانند، دیویندر گپتا، لوکیش شرما، لکشمن داس مہاراج، موہن لال ریتیشور ثبوتوں میں ناکافی ثبوتوں کی وجہ سے رہا ہو گئے، لیکن اب بھی دو ملزمین رام چندر جی کلسنگارا اور سندیپ ڈانگے مفرور بتائے گئے ہیں۔ اس مقدمے کا فیصلہ ملزمین کے حق میں آیا، لیکن متاثرین آج بھی انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ مرکزی حکومت جو دہشت گردی سے لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کے ہندو دہشت گردوں کے بارے میں نرم موقف سے اس کی سنجیدگی پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ مرکزی حکومت کا یہ دوہرا رویہ کئی شبہات کو جنم دیتا ہے۔ ممبئی بم دھماکے ہوں یا دلسو نگر کا بم دھماکہ، ان ملزمین کو سزا تو سنا دی گئی، لیکن مکہ مسجد کے ملزمین آج بھی آزاد ہیں۔ دھماکے اور فائرنگ میں مرنے والوں کے افراد خاندان آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ کو بھی منظر عام پر لانا چاہیے تاکہ فائرنگ واقعے کو لے کر جو شبہات پائے جاتے ہیں وہ دور ہو سکیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ ماہ 16 اپریل کو مکہ مسجد بم دھماکے کے 5 ملزمین سوامی اسیمانند، دیویندر گپتا، لوکیش شرما، بھرت بھائی اور راجندر چودھری کو ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر بری کر دیا گیا۔ ملزمین کو بری کیے جانے سے دھماکے کے متاثرین حیرت زدہ ہیں اور آج وہ اس امید میں ہیں کہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کی جائے گی۔ متاثرین آج بھی انصاف کے طلبگار ہیں۔ تاریخی مکہ مسجد میں 18 مئی 2007 کو ہوئے بم دھماکے اور پولیس فائرنگ واقعے کے 11 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پولیس کی طرف سے ہفتے کو مکہ مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں، چار مینار اور دوسرے حساس مقامات پر غیر معمولی بندوبست کیا گیا تھا۔ پولیس کی اطلاع گردی میں بھی شدت دیکھی گئی۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے انتظامات کی راست نگرانی کی۔ سیاحوں کو شام 5 بجے تک مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کمشنر پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے پیش نظر پولیس کی طرف سے وسیع تر بندوبست کیے گئے۔ شہر کے 5 DCPs زون میں بھی پولیس کی طرف سے غیر معمولی چوکسی اختیار کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امن کی برقراری کے لیے پولیس کو چوکس رکھا گیا ہے اور عوام کا بھی تعاون پولیس کو درکار رہے گا۔ آج 18 مئی کو اولڈ سٹی میں اور ہر جگہ جو امپورٹنٹ انتظامات کیے جاتے ہیں ہر سال، اسی طریقے سے آج بھی کیا گیا ہے، اور ہمارے DCP ساؤتھ زون امبر کشور جھا اور ان کی پوری ٹیم مستعدی سے سب جگہ ڈیوٹی کر رہی ہے، اور ایسے موقع پہ ہم لوگ ہمیشہ کمیونٹی سبھی لوگ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں۔ آج خاص کر کے ابھی رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے،
तो ऐसे मौके में ओल्ड सिटी आना और यहाँ के लोगों से मिलना, खास करके चार मीनार के पास जो लोग भी रहते हैं उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हमारे सिटी पुलिस के तरफ से हर इंतज़ामात को इस तरीके से देखा जाता है कि पब्लिक को की सहूलियत और बेहतर कैसे हो, पब्लिक के माइंड में सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्यालात और बेहतर कैसे हो। हम लोग सब आपके लिए हैं, आपकी सर्विस के लिए हैं। और साथ में एक बार फिर से रमज़ान की आप लोग सबको मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे सिटी पुलिस के तरफ से। और अमन चैन की दुआ कीजिए, हमेशा हमारा सिटी, हमारा शहर पहले से बेहतर हो, ज़्यादा तरक्की करे, आप सबके बच्चों को अच्छी रोज़गार मिले, सबको अच्छी नौकरी मिले। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रामागुंडम के NTPC बरक़ी प्रोजेक्ट्स के कामों का मुआयना किया। हफ्ते के दिन वज़ीर आला बज़रिए सड़क रामागुंडम पहुंचकर प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला के हमरा रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, मुशीर अनुराग शर्मा, जानको ट्रांसको के CMD के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इसके बाद वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास लिया। वज़ीर आला इतवार के दिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना करेंगे। तेलंगाना के जंगलात को सरसब्ज व शादाब बनाने और नापेद जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आला सतही इजलास में ओहदेदारों ने जंगलाती इलाकों में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और ऐसे जानवर जिनकी नस्ल ख़त्म हो रही है उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अमराबाद कावल्ला में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के जंगलात में अब जंगली जानवरों की अफजाइश बड़े पैमाने पर हो रही है। इस मौके पर PCCF के ओहदेदार M विरधा राजू, R शोभा और SD शंकरन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिसी साज 15 रुकनी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाब के लिए हुकूमत ने हफ्ते के दिन एक एलामिया जारी किया। इसके लिए 13 जून को रायदही मुकर्रर की गई है। पर्चे नामजदगी 25 मई से 21 जून 11 बजे दिन ता सपहर 3 बजे कबूल की जाएंगी। मौसूला नामजदगियों की फहरिस्त 3 जून को जारी की जाएगी। नामजदगियों की जाँच 4 जून 11 ता 12 बजे दिन होगी। जायज़ नामजदगियों की फहरिस्त 4 जून को जारी होगी। नामजदगी वापस लेने की तारीख 7 जून होगी। रायदही 13 जून 10 बजे दिन ता सपहर 3 बजे होगी। नतायज इस दिन 3 बजे के बाद जारी किए जाएंगे। मौजूदा GHMC की स्टैंडिंग कमेटी TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पर मुश्तमिल है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि गवर्नर ESL नरसिम्हन को तिरुपति मंदिर का पुजारी बना दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत में क्या हो रहा है और वज़ीर आला क्या कर रहे हैं इसकी फिक्र उन्हें नहीं। रियासत में 26 तुलबा खुदकुशी कर चुके हैं। 3 मासूम लड़कियों को हलाक कर दिया गया। अम्बेडकर के मुजस्समे को मुनहदिम किया गया। वज़ीर आला इस पर खामोश हैं, लेकिन अपने नवासे की तबीयत ख़राब होने पर फ़ौरन मिजाज पुरसी के लिए पहुंच गए, लेकिन उन्हें रियासती अवाम का कोई ख्याल नहीं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर M रवि ने कहा कि KCR दीवार पर खड़ी बिल्ली की तरह मौक़िफ़ रखते हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जुमा के दिन मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात का कोई जवाब ना देना इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। जिस तरह अपोजिशन के सवालात से राहफरार इख्तियार की थी, इस तरह मीडिया के सवालात के जवाब से भी वो राहफरार इख्तियार कर रहे हैं। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ मोदी को इख्तिदार से बेदखल करना है, इसके लिए इसको मुखालिफ जमातों की तायद हासिल होगी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। ट्रांसको और जैनको के CMD प्रभाकर राव ने कहा है कि महकमे बरक़ी के खिलाफ एक तेलुगु अखबार में गलत खबर शाये की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बरक़ी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए पहली तरजीह इसे दी है
اور 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے والی پہلی ریاست تلنگانہ کو بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NTPC برقی پروجیکٹس مکمل ہوتا تو 5 روپے فی یونٹ برقی حاصل ہوتی۔ NTPC برقی پروجیکٹ کے وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر اخبار میں اس طرح کی خبر شائع کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پربھاکر نے بتایا کہ NTPC سے جو برقی حاصل کی جا رہی ہے وہ 5 روپے 80 پیسے ہے، جبکہ شائع خبر میں اس کی دگنی قیمت بتائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخبارات میں خبر شائع کرنے سے پہلے اس کی پوری جانچ کرنی چاہیے۔ کانگریس پارٹی ترجمان جی نارائن ریڈی نے کہا ہے کہ جنوبی ہند سے 10 سیٹ سے کم بی جے پی کو حاصل ہوں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے قائدین کی زہر افشانی سے بی جے پی کی سوچ اور اصول ظاہر ہوتے ہیں۔ بی جے پی ملک کو تقسیم کرنے کے لیے کام کرتی ہے، جس کا جواب عوام اپنے ووٹ کے ذریعے دے چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرگیا ٹھاکر کے خلاف بی جے پی کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ اس سے یہ بات صاف ہے کہ بی جے پی فرقہ پرست جماعت ہے، جس کا جواب 23 مئی کو مل جائے گا۔ جوبلی ہلز چیک پوسٹ میٹرو اسٹیشن کا ہفتے کو افتتاح انجام دیا گیا۔ اس اسٹیشن کے آغاز سے ناگول ہائی ٹیک سٹی روٹ پر تمام اسٹیشنز اب عوام کے لیے دستیاب رہیں گے۔ اس سے پہلے 20 مارچ کو جب ناگول ہائی ٹیک سٹی روٹ کا آغاز ہوا تھا، اس وقت مادھو پور، پیدماگوڑی اور جوبلی ہلز چیک پوسٹ اسٹیشن کو کاموں کی وجہ سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب تمام اسٹیشنز عوام کی خدمات کے لیے دستیاب رہیں گے۔ عوام کی طرف سے جوبلی ہلز چیک پوسٹ میٹرو اسٹیشن کے آغاز پر مسرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کچرے کے انبار سے شہریوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ GHMC کی جانب سے اس سلسلے میں شعور بیداری کے لیے صاف حیدرآباد، شاندار حیدرآباد کے عنوان سے مہم چلائی گئی۔ علاوہ ازیں Y2K رن کا بھی اہتمام کیا گیا، لیکن اس کے نتائج برعکس ہیں، جس کی وجہ سے مہدی پٹنم، بازار گھاٹ، ملے پلی کے علاوہ دوسرے علاقوں میں سڑک پر کچرا پڑا ہوا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے کچرے میں سڑن پیدا ہو گئی ہے، جس سے فضا میں تعفن پیدا ہوا ہے۔ کچرے میں مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں موسمی بخار کے علاوہ شہر میں ڈینگی بخار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پھر بھی محکمہ بلدیہ کچرا اٹھانے میں لاپرواہی سے کام لے رہا ہے، جس کی وجہ سے کچرے دان سے کچرا ابل کر سڑک تک پہنچ رہا ہے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے احمد نگر ڈویژن کے علاقوں کا دورہ کر کے نالوں کے کاموں کا جائزہ لیا۔ مذکورہ علاقے میں نالوں کی صفائی کے کام جاری ہیں۔ جعفر حسین معراج نے ماہ رمضان المبارک میں مکینوں کو راحت پہنچانے کے لیے نالوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے بھرپور کوشش میں لگے ہیں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ عائشہ روبینہ اور محمود حسین انجینئر کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز اور کارکنان موجود تھے۔ اکنہ مادنہ بونال کمیٹی اور یوم عاشورہ جلوس کے منتظمین نے یوم عاشورہ اور بونال جلوس کے لیے ہاتھی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دونوں منتظمین نے بتایا کہ ذو حکام مہاوت کی عدم دستیابی اور عدالت کے احکام کی آڑ میں ہاتھی کی فراہمی سے انکار کر رہے ہیں۔ دونوں منتظمین نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ KCR کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ٹریفک بابو راؤ نے کہا ہے کہ پرانے شہر میں ٹریفک بہاؤ کی سہولت کے لیے 4 مقامات پر پارکنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اولڈ پینشن آفس خلوت، قلی قطب شاہ اسٹیڈیم، چار مینار بس اسٹینڈ، مفید الانام اسکول میں پارکنگ کا نظم ہے۔ عوام اس سے استفادہ کریں تاکہ پارکنگ کی بدنظمی کا خاتمہ ہو سکے۔ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن حدود کے بابا نگر علاقے میں ٹاٹا ایس گاڑی نے بائک کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں بائک پر سوار ایک شخص اور ان کا بیٹا جاں بحق ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ بائک پر سوار 4 افراد شاہین نگر جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ یاقوت پورے کے ساکن اس خاندان کی مزید 2 لڑکیاں حادثے میں شدید زخمی ہوئی ہیں، جنہیں دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ حادثے میں تقریباً 45 سالہ شخص احمد، ان کے 8 سالہ فرزند شیخ سلیمان ہلاک ہوئے، جبکہ ان کی 2 بیٹیاں
عاطفہ تسلیم اور غازیہ یاسین کو زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے۔ گاڑی کے مفرور ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ تلنگانہ کے ملگو کی رکن اسمبلی سیتاکا کی گاڑی سے پیش آئے حادثے میں ایک 3 سالہ لڑکی ہلاک ہو گئی۔ اس حادثے میں متوفیہ کے والدین بھی زخمی ہوئے ہیں، جسے مقامی ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا۔ حادثے کے مقام پر سیتاکا موجود تھیں۔ انہوں نے زخمیوں کو دواخانہ پہنچانے کے عمل میں بھی حصہ لیا۔ رکن اسمبلی نے دواخانہ پہنچ کر بھی ڈاکٹر سے زخمیوں کے علاج پر توجہ دینے کی درخواست کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ ایٹوناگانم کے پاس پیش آیا۔ یہ خاندان بائک پر جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج سے قبل دہلی میں غیر معمولی سرگرمیاں۔ چندر بابو نائیڈو کی راہل گاندھی، شرد پوار، اکھلیش یادو اور مایاوتی سے ملاقاتیں۔ ماہ بعد نتائج حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ مکہ مسجد بم دھماکے اور فائرنگ واقعے کو 11 سال مکمل، ملزمین بری، متاثرین آج بھی انصاف کے طلبگار۔ شہر میں غیر معمولی بندوبست۔ ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمن کو تروپتی مندر کا پجاری بنا دیا جائے، ہنمنتراؤ کی تجویز۔ اور چندرائن گٹا میں خوفناک سڑک حادثہ، باپ اور بیٹی کی برسر موقع موت، 2 لڑکیاں شدید زخمی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔